ناظرین، اس دنیا میں جب انسان آباد ہوئے تب سے انسانی خواہشات نے بھی نسل انسانی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بعض اوقات کچھ ایسی انسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کو سن کر ہر کوئی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی حیران کن خواہش کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ ہنسیں گے بھی اور سن کر حیران بھی ہوں گے۔ ناظرین، جاپان میں ایک انسان نے اپنے آپ کو کتے میں تبدیل کر لیا ہے۔ یہ انسان کتا کیسے بنا؟ ناظرین، اسکول میں بچوں سے پوچھا گیا کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا پسند کریں گے۔ کسی بچے نے کہا کہ وہ فوجی بن کر ملک کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ کسی بچے نے کہا کہ وہ سائنسدان بنے گا، تو کوئی بچہ ہیرو بننا چاہتا تھا اور کسی بچے نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ ناظرین، ان میں سے ایک ایسا بچہ بھی تھا جو جانور بننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی کاپی میں لکھا کہ وہ بڑا ہو کر کتا بنے گا۔ اس کی بات پر کسی نے توجہ نہیں دی اور اسے ایک بچے کی معصومیت سمجھ کر بھول گئے۔ لیکن ناظرین، اس بچے نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ بڑا ہو کر کتا ہی بنے گا۔ یہ بچہ بڑا ہوا، تعلیم مکمل کی، اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور اس کے بعد اس نے بچپن کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب ایک دن اس نے 40 لاکھ روپے خرچ کیے اور واقعی میں ہی کتا بن گیا۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی فنی ویڈیو ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے جو کہ جاپان میں پیش آیا۔ اس جاپانی شخص کا نام ٹوکو ہے۔ یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے بلکہ تعارفی نام ہے۔ اس نے 40 لاکھ روپے سے زائد خرچ کر کے خود کے لیے کولی نسل کے کتے کا کاسٹیوم تیار کروایا۔ یہ کتے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور جانوروں کو ہانکنے کے کام آتے ہیں۔ بھیڑ بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑز اس نسل کا ایک ہی کتا سنبھال لیتا ہے۔ ٹوکو نے جاپان کی ایک ایسی فرم سے رابطہ کیا جو ڈراموں میں اشتہارات کے لیے کاسٹیوم ڈیزائن کرتی ہے۔ اس فرم نے 40 دن کی کڑی محنت کے بعد انسانی سائز کا ایک کاسٹیوم تیار کر کے ٹوکو کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، کاسٹیوم کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں انسان مکمل طور پر فٹ آ جائے اور یوں لگے کہ وہ واقعی ہی کتا ہے۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے جب ٹوکو نے پہلی بار یہ کاسٹیوم پہنا۔ اس کے عجیب شوق کو عالمگیر شہرت ملی اور دنیا بھر میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ دنیا حیران تھی کہ اس شخص کو یہ عجیب و غریب شوق کہاں سے چڑھ گیا۔ کچھ لوگ اسے ذہنی مریض قرار دینے لگے تو کچھ نے اسے شہرت کا بھوکا قرار دیا۔ لیکن ناظرین، ٹوکو اپنی دھن کا پکا نکلا۔ اس نے کتا بننے کا شوق جاری رکھا اور کاسٹیوم کے ساتھ گھر میں ہی اپنا شوق پورا کرتا رہا۔ یہ اپنے باغیچے میں کھیلتا اور کتوں والی حرکتیں کرتا رہتا۔ جب یہ کاسٹیوم پہن کر چلتا تو اس کی چال بالکل کتوں والی ہوتی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے کیونکہ اس کی ادائیں ہو بہو کتے کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا ہے۔ ایک ویڈیو میں یہ ایک بال پکڑ کر لاتا ہے جس کے بعد اسے ڈاگ فوڈ انعام کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اس نے تقریباً 1 سال کتا بن کر اپنے گھر کے باغیچے میں ہی ٹائم گزارا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو گھر کے باغیچے سے باہر بھی جانا چاہیے۔ ناظرین، یہ خاتون کے ساتھ باہر نکلا۔ خاتون نے اس کے گلے میں پٹا ڈال رکھا تھا اور چین ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ انسانی کتا اس خاتون کے ساتھ ساتھ ایک وفادار کتے کی طرح ہو بہو چلتا رہا۔ یہ سڑک پر کھیلتا رہا، پارک میں گیا جہاں اتنے بڑے سائز کے کتے کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ اس نے پارک میں بھی کتوں کی طرح حرکتیں کی۔ یہ دوسرے کتوں کو سونگھتا رہا۔ کچھ کتے تو اتنے بڑے کتے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ جب سے اس نے گھر سے باہر واک شروع کی تب سے یہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ناظرین، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا انسان ہے جو کتا بننا چاہتا ہے۔ ٹوکو ایک فرضی نام ہے اور یہ اپنی شناخت دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹوکو کا کہنا ہے کہ اس کی فیملی اور دوستوں میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہیں اس کے اس انوکھے شوق کا پتہ ہے۔ جن لوگوں کو بھی اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلا وہ حیران رہ گئے۔ اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی
تو پتہ نہیں کیسے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ فی الحال کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ اس کا اصلی نام کیا ہے۔ ٹوکو کے کام کی جگہ پر بھی لوگ اس کے عجیب شوق کے بارے میں لا علم ہیں۔ ٹوکو سارا دن اپنے کولیگز کے ساتھ کام کرتا ہے۔ انہیں بالکل بھی یہ خبر نہیں ہو پاتی کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آفس جاتا ہے اور آفس سے واپس آ کر فوراً کتا بن جاتا ہے اور کتوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔